ذات کی جو تقسیم ہے اپنے بندوں میں اس کو بیان فرمایا ہے۔ ہر نعمت ہر انسان کو اللہ نے نہیں دی۔ کسی کو علم دی ہے، کسی کو حسن دی ہے، کسی کو بہادری دی ہے، کسی کو دولت عطا کی ہے۔ تو اللہ نے اپنے بندوں میں نعمتیں تقسیم فرمائی، اور یہ اس کی تقدیر ہے، یہ اس کی حکمت ہے، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ کس کو کیا عطا کرنا ہے۔ کیونکہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ آزمائش۔ تو جس نے اس آزمائش میں ہمیں ڈالا ہے وہی جانتا ہے کہ کس انسان کی کس طریقے سے آزمائش کرنا ہے، کسے کس امتحان سے گزارنا ہے، یہ ہمارا خالق ہی بہتر جانتا ہے۔ ارشاد فرمایا للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے۔ بادشاہ حقیقی کون ہے؟ اللہ۔ مالک اللہ ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ اس کائنات کا خالق بھی ہے، اس کائنات کا مالک بھی ہے، اور اس کائنات کا فرما روا بھی ہے۔ اس کے امر سے، اس کے حکم سے ہی واقعات پیدا ہوتے ہیں، واقعات رونما ہوتے ہیں، اس کی حکمت کے تحت، اس کی منشا کے تحت۔ تو چونکہ وہ بادشاہ ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے کہ کس کو کس گھر میں پیدا کرنا ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ بادشاہ حقیقی جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا واناثا، یا بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہی عطا کرتا ہے۔ کتنی صورتیں بیان ہوئی ہیں؟ 3۔ کسی کو صرف بیٹیاں دی ہیں، بیٹا نہیں دیا۔ کسی کو صرف بیٹے دیے ہیں، بیٹی نہیں دی۔ اور کسی کو دونوں دیے ہیں، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی۔ آگے فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، اولاد ہی نہیں، نہ بیٹے نہ بیٹیاں۔ تو کتنی صورتیں ہو گئیں؟ 4۔ سب سے پہلے کس کو بیان کیا ہے؟ ماشاءاللہ، آپ غور سے سن رہے ہیں۔ آپ کے نزدیک بیٹی اہمیت رکھتی ہو یا نہ رکھتی ہو، وہ خالق کائنات جب اولاد عطا کرنے کا ذکر کر رہا ہے تو بیٹیوں کا ذکر پہلے کر رہا ہے، بیٹوں کا ذکر بعد میں کر رہا ہے۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، سورہ شورى آیت نمبر 49 پڑھ کے دیکھیں۔ بیٹیوں کا ذکر پہلے اور بیٹوں کا ذکر بعد میں۔ یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتے ہیں۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کے گھر صرف بیٹیاں تھیں، بیٹے نہیں دیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام صرف بیٹیاں ہیں، حضرت لوط علیہ السلام صرف بیٹیاں اللہ نے دی ہیں، بیٹے نہیں دیے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو بیٹے دیے ہیں، بیٹی نہیں دی۔ اور ہمارے آقا کریم آپ کو دونوں عطا کیے، 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں۔ بیٹیاں کتنی ہیں؟ 4۔ یہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ وقت نہیں، اس موضوع کی طرف نہیں جا رہا۔ تو ارشاد فرمایا کہ کسی کو اللہ نے بیٹیاں دیں، جسے چاہا بیٹیاں دیں، جسے چاہا بیٹے دیے۔ او یزوجہم ذکرانا واناثا، اور جسے چاہا بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیے۔
اور چوتھی صورت وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، اولاد دیتا ہی نہیں۔